السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کے جانب سے منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، وہ نکاح جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان نکاحوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے درس میں بغیر ولی کے کیا جانے والا نکاح اور اسی طریقے سے اور دیگر نکاحوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا تھا۔ غیر مسلم کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ نکاح کا حکم کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ حرام کردہ نکاحوں میں ایک نکاح نیت یہ ہو کہ آدمی طلاق دے اور طلاق کی نیت سے نکاح کرے، یعنی اس کے نیت میں یہ بات ہے کہ چند دنوں کے بعد ہم طلاق دے دیں گے، اور اس نیت کو دل میں رکھتے ہوئے وہ نکاح کرے، تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ اسی کو کہتے ہیں النکاح بنیت الطلاق، طلاق کی نیت سے نکاح کرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی خاتون سے نکاح کرے اور اس کے دل میں یہ ہو، یعنی پوشیدہ ہو، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، دل میں ہو اس کے کہ یہ ایک مدت کے بعد اس کو طلاق دے دے گا، اسی کو زواج سیاحی کہتے ہیں، یا اسی کو زواج المغتربین کہتے ہیں۔ دو معنی ہیں اس کے، ہے نا۔ سیاحت، سیر و سیاحت کے لیے جو نکلتے ہیں جو لوگ، تو ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کر لیا، بتایا نہیں کہ مقررہ مدت کے لیے ہم کر رہے ہیں، دل میں بات ہے، اور اس کے بعد مدت مکمل ہونے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ اس نکاح کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز اور صحیح ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ظاہر اس کا بالکل صحیح ہے، اور نیت تو انسان کے دل میں ہے، تو ہم نیت کو کیسے جانیں گے کہ اس کے نیت میں کیا ہے؟ تو جب نیت ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو ہم کیسے حکم لگائیں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابتدا میں یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اور بعض تابعین جن میں امام اوزاعی ہیں، اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جانب بھی اس قول کو منسوب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ آدمی جو اپنے دل میں طلاق دینے کی نیت رکھتا ہو اور عزم ہو اس کو کہ ہم طلاق دیں گے، اور وہ نکاح کرے گا اور ایک مدت کے بعد طلاق دے دے گا، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہی راجح ہے انشاءاللہ، اس مسئلے میں یہی راجح ہے کہ اس طرح کا نکاح جو طلاق دینے کی نیت سے کی جا رہی ہو، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا نکاح کرے، بلکہ جب بھی وہ نکاح کرے تو اس کے دل میں یہ عزم ہو کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ رب العالمین اس نکاح میں ہمیشگی برتے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، یہ اس کے دل میں بات ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، نکاح ہو گئی اور اس کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے، کوئی معاملہ پیدا ہوا، یا میاں بیوی کے درمیان معاملہ نہیں بن سکا، تو خلا اور طلاق کا راستہ ایسی صورت میں شریعت میں معاملہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن کوئی آدمی ابھی نکاح بھی نہیں کیا ہے اور اس سے پہلے دل میں یہ ارادہ رکھا ہوا ہے کہ چند دن رہنے کے بعد ہم اس کو طلاق دے دیں گے، تو ایسا کرنا یہ حرام ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی ایک دلیل ہے. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، غش ہے، دھوکہ. اور شوہر کیا کر رہا ہے؟ خاتون کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے ولی کو دھوکہ دے رہا ہے ایسا کر کے. یعنی ولی کو اگر معلوم ہو کہ چند دنوں میں یہ طلاق دے دے گا تو وہ کیوں نکاح کرے گا؟ یا خاتون کو اگر پتا ہو کہ چند دنوں میں وہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ اس سے کیوں نکاح کرے گی؟ لیکن وہ دل میں چھپائے ہوا ہے بات، اور اس نے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس نے طلاق دے دی. اسلام نے دھوکہ دینے کو حرام قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک طعام تھا، دانا، چاہے مکئی کا ہو، جو کا ہو، یا گیہوں ہو، یا کوئی اور چیز ہو، دانا کہیں پہ رکھا ہوا تھا بازار میں. فادخل یدہ فیہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس بورے میں، اس تھیلی میں جہاں وہ دانا رکھا ہوا تھا اس میں آپ نے داخل کر دیا اپنا ہاتھ. فنالت اصابعہ بللا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے تری محسوس کی، یعنی نیچے کا دانا جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا. آپ نے دکاندار سے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے جی؟ بیوپاری یا بیچنے والے دکاندار، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اصابتہ السماء، بارش ہوئی تھی اور بارش میں یہ دانے بھیگ گئے ہیں، یعنی بارش ہونے کی وجہ سے دانا بھیگ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے، کہ افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، گیلے دانوں کو دانوں کے اوپر رکھ دیتے، گیلے دانوں کو اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ اس کو جان لو. من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے. کیا پتا چلا اس سے؟ یعنی کیا یہ عقل کی بات ہے کہ شریعت نے کھانے پینے کی چیزوں میں دھوکہ کو حرام قرار دیا ہو، تو لوگوں کے عزت کے معاملے میں اور لوگوں کے بہو بیٹیوں کے مسائل میں کیا شریعت اس معاملے کو جائز قرار دے سکتا ہے کہ کوئی آدمی دھوکہ دے اور کسی کو اس طرح سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ دل کے اندر وہ نیت یہ رکھا ہو کہ ہم طلاق دے دیں گے اور نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے؟ والعیاذ باللہ. یہ چیزیں اسلام کے قواعد سے دور ہے، اسلام کے قواعد سے دور ہے، شریعت سے دور ہے. شریعت نے ایسا کسی کام کا حکم نہیں دیا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، یعنی اس کے حرام ہونے کی وجوہات میں سے، دلیلوں میں سے پہلی دلیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یعنی اگر کوئی شوہر طلاق کی نیت سے نکاح کر رہا ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے جی، آپ دیکھیے گا عام طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر کہیں پر لڑکا چاہ رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ کریں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، بس مثال کے حد تک اس معاملے کو سمجھیے گا. لڑکا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ کریں گے، گھر والوں کو پسند نہیں ہے کہ وہاں وہ نکاح کرے، تو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس جگہ چھوڑ دو، ہم لوگوں کی مرضی سے نکاح کر لو، اگر تم کو نہ پسند آئے گا تو چھوڑ دینا، پھر وہیں کر لینا نکاح جہاں تم چاہ رہے ہو. والعیاذ باللہ. حرام ہے، یہ حرام ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. کیا قصور ہے؟ آپ ایک بچے دینا، نہ پسند ہو تو پھر چھوڑ دینا، دوسری جگہ کریں گے. اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ آ چکا ہے میرے سامنے، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں. جب اس نے معاملہ کیا لڑکے نے، اور پھر لڑکوں کے اوپر لڑکوں سے پوچھ گچھ شروع کی گئی، ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا، یہ معاملہ تھا. کہا پوچھیے ہمارے ابا سے، ہم نے کہا تھا کہ ہم وہاں نہیں کریں گے نکاح، زبردستی ہمارا کیا، اور کہہ بھی دیا تھا کہ اگر تم کو نہ پسند آئے تو چھوڑ دینا بعد میں. والعیاذ باللہ. یہ دین ہے؟ آپ اپنے ایگو کے خاطر، اپنے معاملے کے خاطر کسی گھر کو تباہ کر دے رہے ہیں. انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ حقوق العباد ہے، اس میں کبھی ہنسی کھیل مذاق کا معاملہ ذریعہ اس کو نہیں بنانا چاہیے. کر تو دے رہے ہیں، ابھی بیوی آئے گی تو اس کو سنبھال لے گی، بیوی آئے گی تو اس کو سدھار دے گی، یہ آئے گی تو ایسا کر دے گی. گارجین اس طرح کے دلاسا دے کر کے، سمجھ کر کے زبردستی معاملہ کر دیتے ہیں، اور دونوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور معاملات ان کے خراب ہوتے ہیں معاملات. لہذا
اس چیز سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں کیا ہے؟ خاتون کو آپ نقصان ڈال رہے ہیں، نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ یعنی جب اس نے نکاح کیا، مثال کے طور پہ کسی نے طلاق کی نیت سے نکاح کی اور نکاح کیا اس حال میں کہ وہ خاتون کنواری تھی، اب پھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، اب وہ شادی شدہ ہو گئی، اب اس سے کون نکاح کرے گا؟ جبکہ اس معاشرے کا یہ حال ہے جہاں کنواری بچیوں کے لیے رشتہ ملنا بہت مشکل ہے، ہاں، اور اس نے اس کو نیت کے ساتھ یہ کر کے اس کو طلاق دے دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ وہ اس کو ضرر پہنچانا چاہتا تھا، نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اور اگر مان لیجئے چلیے وہ شادی شدہ بھی تھی خاتون پہلے سے، تب بھی اگر اس کو طلاق دیا تو بار بار اگر کسی خاتون کو طلاق دی جائے تو اس کو بھی لوگ ایک الگ طرح سے معاملے کو لیتے ہیں۔ تو اسلام نے کسی کو بھی نقصان پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ ضرر کسی کو پہنچاؤ نقصان اور نہ کسی سے نقصان قبول کرو۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی عدالت میں مجرم ہوں گے، مجرم ہوں گے اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ لہذا چلیے دنیا والے نہیں جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، فلاں نہیں جانتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، لڑکی کے والد نہیں جانتے ہیں، اس کے گواہ نہیں جانتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ وہ تو سر کو، بھید کو، راز کو علیم بذات الصدور ہے، اس سے ڈر نہیں ہے، انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ کہ یہ جو ہے نا متعہ سے مشابہ ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ متعہ سے مشابہ ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں، یعنی ہم لوگ کا مراد جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ نہیں جان رہے ہیں، لیکن اللہ تو جان رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ کیوں یہ کر رہا ہے نکاح۔ تو یہ اگر نیت ہے اس کے کہ 1 مہینے کے بعد ہم طلاق دے دیں گے، 15 دن کے بعد ہم طلاق دے دیں گے، تو نکاح موقت ہی تو ہوئی۔ متعہ میں بھی تو یہی ہوتا ہے، بس وہاں یہ ہے کہ بتا دیا جاتا ہے، یہاں بتا نہیں رہا ہے یہ، تو یہ نکاح متعہ سے مشابہ ہے اور اسی باب میں جائے گا۔ اور نکاح متعہ کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ حرام ہے، حرام کیا ہے شریعت نے اس کو۔ یہ چوتھی دلیل ہوئی اس نکاح کے حرام ہونے کی۔ اور 5ویں دلیل کیا ہے؟ کہ لوگوں کی عزت و آبرو میں سے کھلواڑ کیا جانا ہے، یہ عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جانا ہے، اور یہ چیز شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کیسے کسی کی معاملے سے اس طرح کا وہ کھلواڑ کر سکتا ہے، اور جس کو شریعت نے آدھا دین کہا ہے، اور جس کو شریعت نے عفت و ناموس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، جس کو شریعت نے اتنا معزز اور محترم بنایا ہے کہ جہاں کوئی رشتہ نہیں تھا وہاں میاں بیوی کا رشتہ تھا، ایک آدمی آ کر کے اس طرح سے اس کو مس یوز کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے۔ لہذا یہ کھلواڑ ہے اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے ساتھ کھلواڑ کو پسند نہیں کرتا ہے، کھلواڑ کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کے شریعت کے ساتھ کوئی آدمی کھلواڑ نہ کرے۔ لہذا اس طرح کا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، اور اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہی اس مسئلے میں راجح قول ہے، یہی اس مسئلے میں راجح قول ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا نکاح کبھی واقع ہوا تو کیا کہیں گے ہم؟ کیسے کہیں گے کہ وہ باطل ہے؟ کیونکہ شوہر نے اس کا اظہار تو نہیں کیا ہے، بظاہر مہر موجود ہے، ولی موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس آدمی سے کہیں گے کہ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، یہ نکاح حرام ہے، یہ نکاح حرام ہے، اور اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہوں گے۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمان کی بہو بیٹیوں کو تم کھلواڑ کا ذریعہ بناؤ، ہرگز نہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن کوئی قاضی، کوئی گواہ یا کوئی ولی نہیں جان سکتا ہے کسی کے دل میں کیا ہے، کون جانے گا؟ کس کو معلوم ہے؟ لیکن اللہ تو جان رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اور اللہ کے پکڑ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے، اور اللہ کے پکڑ کے سخت گرفت میں ہونا جائے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالی، یہ بات جان لیجئے گا جی، قانون ہے رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین ایک حد تک کفر کو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے کہا واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم کے بد دعا
اور اللہ रब्बुल आलमीन के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है, अगरचे काफिर भी हो वो, तब भी अगर वो मजलूम है तो उसकी दुआ कबूल होती है, ये जान लीजिएगा। ये नहीं है कि सिर्फ मोमिन है तो उसकी दुआ कबूल होगी अगर मजलूम, अगर काफिर भी मजलूम है, पढ़ चुके हैं आप बुलुगुल मराम में, बाबुल अदब में, अगर काफिर भी है और अगर वो मजलूम है तो जालिम के हक में वो बद्दुआ कर रहा है तो अल्लाह ताला सुनता है। या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर रखा है। वजअलतु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे लिए भी उसको हराम किया। फला तज़ालमू, आपस में एक दूसरे के ऊपर जुल्म न करो, एक दूसरे के साथ जुल्म न करो, ज्यादती न करो। ये जुल्म ज्यादती की सबसे बदतरीन शक्ल है। इससे हर इंसान को चाहिए कि वो इज्तिनाब करे, हर इंसान को चाहिए कि वो इज्तिनाब करे। अब उसके बाद आइए ममनू निकाहों में, यानी वो निकाह जिसको शरीयत ने हराम करार दिया है, उसमें से एक निकाह है निकाह मिसियार। इसको कहते हैं निकाह मिसियार। निकाह मिसियार का जो कंसेप्ट है ना, क्या है इसके अंदर कि खातून इसमें अपने बाज हुकूक से तनाजुल करती है, बाज हुकूक को छोड़ देती है। मिसाल के तौर पर उसकी कई एक मिसालें हैं, मिसाल से बात समझ में आएगी। वबिल मिसाल यत्तदिहुल मकाल, जब मिसाल सामने आएगा तो इंशाल्लाह कौल आपके लिए वाजे हो जाएगा। पहली सूरत उसकी देखिए, उसकी कई सूरतें, पहली सूरत देखिए। निकाह जो है ना, शरीयत के तालीमात के मुताबिक मुकम्मल हो, गवाह भी हो, वली भी हो, और सारी चीजें जो है वो सब कुछ हो। जिस तरह से निकाह शरीयत ने करने का हुक्म दिया है वैसे ही हो, और उसमें इस्तिमरार भी हो, और उसमें तनासुल का इरादा भी हो, है ना, ये सारी चीजें हो, यानी नस्ल के अफजाइश का, नस्ल के बढ़ने का इरादा भी हो, ये सारी चीज, यानी एक नॉर्मल निकाह जिस तरह से होता है वो शरई निकाह वो वैसा हो बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है कि मर्द खातून के पास रात में उसके पास आने की ताकत न रखता हो, तो खातून ये कहे कि ठीक है आप रात में ना आए, कोई हरज की बात नहीं है, दिन में आप आए। इसी को कहते हैं निकाहुन नहारियात, इसलिए कि खातून अपने हक को साकित कर रही है, खातून अपने हक को साकित कर रही है। उलमा कहते हैं कि ये निकाह जो है ना जायज़ है, इसलिए कि निकाह शरई है, और इसमें खातून मसलहत की वजह से अपने हक से दस्तबरदार हो रही है, अपने हक से दस्तबरदार हो रही है। और ये सब कहाँ होता है जी, आमतौर पर कब होता है, इसके गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, कहा कहीं कहीं पे ये होता है कि खातून कहीं नौकरी कर रही हैं या कहीं काम कर रही हैं और उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं। इसी तरह से मिसाल देते हैं फुकहा, बूढ़े माँ बाप। अब निकाह करने के बाद होता क्या है कि खातून को माँ बाप का घर छोड़ करके उसको कहाँ जाना पड़ता है, ससुराल जाना पड़ता है। अब वो ससुराल जाएगी तो यहाँ उसके माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है, और जब वो चली जाएगी तो इनको खाना देने वाला या कमा करके इनको खिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो अकेली है, तना। तो और निकाह भी जरूरी है उसके लिए। तो वो कहती है, यानी शौहर से अगर कहे, पैक्ट करे कि ठीक है हम आपसे निकाह तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने घर ही में रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे आपके पास, और आप आए यहाँ, यहाँ रहें, या आपकी मर्जी, आप दिन में आए रात में आए, अब यहाँ आए, ये वो पैक्ट करे उसके साथ और राजी हो जाए वो शौहर। तो कहा कि अगर ये दोनों राजी हैं उस मामले में तो हो सकता है निकाह। ये कौन लोग कहते हैं, उलमा का ये कौल है ना। और इसी को हनफिया, बनाया उनकी किताब है बनाया, उसमें वो कहते हैं कि ला बास बितजवीज निहारियात, अगर इस तरह से कोई आदमी निकाह करे, यानी दिन में वो खातून के पास आए और रात के वक्त में रात वो कहीं और रहे, तो अगर उस पर राजी रजामंदी है दोनों की, तो कहा कि इस निकाह में कोई हरज नहीं है। वो कौन कहता है, हनफिया कहता है। और बाज लोग कहते हैं वो कहा कि नहीं, निकाह तो ये सही है क्योंकि उसके सारे शुरूत हैं, लेकिन ये शर्त फासिद है, शर्त नहीं काम करेगा। निकाह सही हो जाएगा लेकिन शर्त बातिल हो जाएगा। यानी अगर खातून निकाह के बाद ये कहे कि आपको यहाँ रात भी गुजारना पड़ेगा, तब उस शौहर के ऊपर वाजिब होगा कि वो आए, वाजिब होगा कि वो रात भी आए इसके पास। क्या, क्यों, इसलिए कि वो शर्त बातिल है, वो शर्त बातिल है। इब्न कुदामा
رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الکافی، اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں اس طرح کے شروط کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو شروط ہے نا یہ فی نفسہا باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے حق کو ساقط کرتی ہیں جو حق خاتون کے لیے شریعت نے متعین کیا ہے، اور ابھی حق منعقد بھی نہیں ہوا ہے، یعنی نکاح بھی ہوا بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے وہ حق کو ساقط کر رہی ہے۔ تو ابھی حق آپ کے ذمے میں آیا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے ساقط کر رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں، کون؟ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ نقلان احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل سے نقل کیا جاتا ہے نہاریات کے بارے میں اور لیلیات کے بارے میں۔ نہار کہتے ہیں دن کو اور لیل کہتے ہیں رات کو۔ نہاریات کے بارے میں، لیلیات کے بارے میں، لیس ھذا من نکاح الاسلام، کہ یہ اسلام کا نکاح نہیں ہے، لیس ھذا من نکاح الاسلام۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وَهَذَا يَحْتَمِلُ افساد العقل، یہ آدمی کے عقل کے فاسد ہونے کی دلیل ہے، آدمی کے عقل کے فاسد ہونے کی دلیل ہے اس طرح کے شروط لگانا۔ اسی طرح سے ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے المغنی، فقہ کی کتاب ہے، زبردست کتاب المغنی، کہتے ہیں اس میں وہ امام مروزی سے نقل کرتے ہیں کہ نہاریات اور لیلیات، یہ سمجھیے گا، یعنی نہاریات جس میں خاتون یہ شرط لگائے کہ شوہر دن میں آئے، اور لیلیات جس میں شرط لگائے کہ وہ رات میں آئے، تو یہ اسلام کے نکاحوں میں سے یہ نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس نکاح کو مکروہ سمجھا ہے حماد ابن ابی سلیمان نے، ابن شبرما نے، اور امام ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شرط باطل ہے، یہ شرط باطل ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن، عطا، ہے نا، یہ اس طرح کے جو تابعین ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پہ اگر مصلحت ہو تو، اگر مصلحت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلائل کو دیکھنے کے بعد یہی بات جو ہے وہ زیادہ راجح سمجھ میں آتی ہے نا، کہ اس طرح کا نکاح جائز ہے، اگرچہ خاص طور پہ اس میں اگر کوئی مصلحت ہو تو، اس میں کوئی مصلحت ہو تو اس طرح کے نکاح کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے اس میں، اس کی شکلوں میں ایک اور شکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، نکاح تو کر لی جاتی ہے لیکن نکاح کے جو اثرات ہیں وہ اس میں مرتب نہیں ہوتا، اس میں مرتب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو کہیں نوکری کرنی ہو، اسی طرح سے مثال دیتے ہیں، اور یہ سب آج کل چلتا ہے، کہیں کسی خاتون کو نوکری کرنی ہو یا شوہر کو کہیں نوکری کرنا ہو، دونوں باہر جگہ ہیں، باہر ملک میں ہیں، اب وہ لوگ آپس میں پیکٹ کرتے ہیں کہ چلو ایک سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں جس میں تم ہمارے شوہر ہوگے اور ہم تمہاری بیوی ہوں گے، لیکن کوئی معاملہ ہوگا نہیں، صرف لکھا پڑھی کی حد تک یہ معاملہ ہوگا، اتنا ہی، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ مہر نہ اور کوئی مسائل۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نکاح سر ہوگا، اور اس طرح کے نکاح جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، باطل ہوں گے۔ شریعت نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے، اور ایسا نکاح کرنا اگرچہ یہ مسیار کی شکلوں میں ہے لیکن یہ نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، باطل ہے، شریعت نے ایسے نکاح سے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اسی طرح سے حرام نکاحوں کے قسموں میں ایک قسم ہے النکاح العرفی، نکاح عرفی، اس کی دو صورت ہے، غور سے سمجھیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ شرعی طور پر مکمل ہو، تمام شروط اور اس کے ارکان نکاح کے وہ موجود ہوں، لیکن رسمی طور پر، رسمی معنی سرکاری طور پر اس کی توثیق نہ کی گئی ہو، اس کی توثیق نہ کی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ دو خاندان والے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد وہاں ولی بھی ہیں، لڑکا بھی موجود ہے، گواہ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، اور اس کے بعد مجلس میں نکاح بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن لکھا پڑھی کا کام نہیں ہوا، لکھا پڑھی کا کام نہیں کیا گیا۔ اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ حکومت نے لکھا پڑھی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کاغذ مینٹین کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں؟ تاکہ اس سے حقوق ضائع نہ ہوں، کل چل کر کے
کوئی معاملہ ہو کچھ ہو تو بطور ثبوت اس کو پیش کیا جا سکے. تو ایسی صورت میں یہ ولی امر کی مخالفت بھی ہے، ولی امر کی مخالفت بھی ہے. یعنی اگر نظام یہ ہے جس ملک میں آپ ہیں، وہاں کا قانون یہ ہے، وہاں کا نظام یہ ہے کہ آپ نکاح کو قاضی کے پاس لے جا کر کے رجسٹرڈ کریں اور وہاں سے نکاح نامہ بنوائیں، سرٹیفکیٹ بنائیں، تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن نظام کی مخالفت ہوگی، اور نظام کی مخالفت میں وہ آدمی گنہگار ہوگا، وہ آدمی گنہگار ہوگا. کیوں؟ بعد میں چل کے سارے مسائل اس کے پیدا ہوں گے. بسا اوقات ہو سکتا ہے اس کے بیوی کو میراث میں حق نہیں ملے گا. یعنی اگر نکاح ہو گیا اور اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا لا قدر اللہ، تو اب وہ خاتون کیسے ثابت کرے گی حکومت کے پاس کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ کیسے کرے گی ثابت؟ حکومت کاغذات کو مانتی ہے. کہاں ہے کاغذ؟ جب قانون بنا ہوا تھا کہ تم لکھا پڑھی کر لو تو کرو. اب اس حد میں گاؤں کے حد تک بھی اگر جماعت اور جمعیت قائم ہے اور وہاں یہ معاملہ ہے کہ نکاح کی توثیق ہونی چاہیے، صدر کیا، سیکریٹری کا اور اس طرح کے لوگوں کا اس پہ سگنیچر ہونا چاہیے، اور 10 آدمی کے موجودگی میں یہ معاملہ ہو، تو وہ معاملہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. وہ ترک نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ الا یہ کہ کوئی عذر ہو، پھر بعد میں آ کر کے وہ معاملہ کر دے، وہاں بتلا دے کہ دیکھیے اس طرح کی بات ہوئی ہے اور یہ پریشانی تھی ہمارے ساتھ، یہ ایمرجنسی تھا، اس لیے ہم لوگوں نے وہاں نکاح کر لیا، اب ہمارا رجسٹر مینٹین کر دیجئے. جو اس کا ہوتا ہے، جو معاملہ، جو فیس وغیرہ ہوتی ہے، وہ فیس ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اپنی مجبوری بتلائے، وہاں پہ ہو جائے گا. لیکن اس کو وہ کرے، اس کو چھوڑے نہیں، اس کو ترک نہ کرے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے بہت سارے حقوق کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہم لوگ سعودی عرب میں اگر کوئی رہا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ اگر اس وقت تک آپ کو ویزا نہیں ملے گا، اگر ویزا مستقل آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ گورنمنٹ کا، یعنی انڈیا حکومت ہند کا، جب تک سند آپ پیش نہ کریں کہ قانونی طور پر فلاں یہ میری بیوی ہے اور حکومت میں رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد آپ وہاں لے کر گئے. اب مان لیجئے وہاں اگر اولاد ہوئی تو جب تک آپ دونوں کا اقامہ نہیں ملے گا، یعنی فلاں فلاں کی بیوی ہے، یہ نہیں ملے گا، تب تک دونوں کے نام سے اولاد کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد جب انڈین کونسلیٹ میں جائیے گا، وہاں دیکھیے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اگر وہاں پہ بیوی کے پاسپورٹ پہ شوہر کا نام درج نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیٹوں کا یا بچوں کا پاسپورٹ نہیں بنے گا، یہاں تک کہ آپ اس کو تبدیل نہ کر لیں. یہ سارے مسائل ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے ولی امر کی مخالفت انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ پریشانی میں پڑے گا اور حقوق جو ضائع ہوں گے وہ الگ بات ہے. لہذا ایسا کرنے والا آدمی ولی امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. لیکن نکاح چونکہ ساری شروط اور قیود کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے نکاح عرفی میں یہ بھی ہے کہ شوہر ہو اور بیوی ہو، دونوں مل کر کے کہیں کہ چلو ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں، ایک کاغذ لے آؤ یا وکیل کے پاس چلو، اسٹمپ پیپر خرید لو، اور ولی موجود نہیں ہے اور جو ہے کسی اپنے ساتھی کو لے لیا اور کہا کہ تم ہمارے بن جاؤ گواہ، اس کو گواہ بنا دیا اور گواہ بنا کر کے نکاح کر لیا، تو یہ نکاح بغیر ولی کا ہے. تو بغیر ولی کا کیا جانے والا نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر ولی بھی نہیں ہو، گواہ بھی نہیں ہو، صرف لڑکا لڑکی کیا، وکیل کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں کہا کہ یہ لڑکی ہے، اس کی عمر یہ ہے، لڑکا ہے، اس کی عمر یہ ہے، اور ایک کاغذ میں دونوں لکھ کر کے سگنیچر کیے، نکاح ہو گیا. شرعی طور پر یہ نکاح حرام ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا اس نے اپنے جیب میں رکھا، اس نے اپنے ایک جیب میں رکھا، اور کہا کہ چلو ہمارا نکاح ہو گیا. حرام ہے یہ، جب تک گواہ نہیں موجود ہو، جب تک ولی کی اجازت نہ ہو، اور جب تک اس نکاح کا اعلان نہ کیا جائے. ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اس کی قسموں میں ایک قسم یہ ہے کہ نکاح کا اعلان نہ کیا جائے، چھپ کر کے کوئی آدمی کر لے، اور چھپ کر کے کر لے مطلب گواہ بھی نہیں رکھے اس میں، اور اسی طرح سے ولی تو ہو لیکن گواہ نہیں ہو.
گواہ نہیں ہو، ایسے ہی کر لیا نکاح، کہا چلو ولی کی اجازت ہے، تب بھی یہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کوئی نکاح اس وقت تک منعقد نہیں ہوگی جب تک اس میں ولی نہ ہو اور دو گواہ عادل اور ضابط گواہ نہ ہو. دو عادل اور ضابط گواہ اس کے اندر نہیں ہو تب تک وہ نکاح اس کا منعقد نہیں ہوگا. الحمدللہ یہاں سے ہم لوگوں نے حرام نکاحوں کی جو فہرست تھی اس کو مکمل کر لیا. اب یہاں سے پیغام نکاح کی جانب ہم لوگ بڑھیں گے آئندہ کل کے درس سے، لیکن اس سے قبل ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے یہ درس 9:15 پہ شروع ہو جائے گا اور 10 بجے انشاءاللہ ختم ہوگا. 9:15 سے لے کر کے 10 بجے تک کل سے یہ درس ہوا کرے گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟